جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل کی آیات کے اندر آپ حضرات نے اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف مثالیں دے کر قریش مکہ کو یہ سمجھایا گیا کہ انسانوں کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، چوپایوں کو، بھیڑ بکریوں کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، گائے اونٹ گھوڑے کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، گدے اور خچر کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر یہ گدے اور خچر نہ ہوتے تو تمہارا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تم کس طرح لے کر جاتے، یا تم سواری کس طرح کر پاتے؟ اور آئندہ بھی جتنی بھی چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی ہیں یا آئیں گی، جو آنے والی زندگی میں آئیں گی، تو وہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر تمام کی تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ اور یہاں پر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ رب العزت نے مضارع مستقبل کے لیے یخلو بولا ہے کہ وہ پیدا کرے گا ما لا تعلمون، ان تمام چیزوں کو جو تم نہیں جانتے۔ اس کے اندر آج کل کے دور کے اندر ٹرین بھی آ گئی، ریل گاڑی بھی آ گئی، ہر چیزیں، مثال کے طور پر بسیں بھی آ گئیں، گاڑیاں بھی آ گئیں، بائک بھی آ گئی اور ہوائی جہاز بھی آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اور جو قیامت سے پہلے پہلے تک جتنی بھی چیزیں اس سواری کے اندر آئیں گی تو وہ سب کی سب یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے مراد ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش اتار کر کیا نام ہے یہ بتایا تھا کہ تم جو ہے یہ پانی پیتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو گھاس وغیرہ اگتے ہیں یہ تمہارے جانور وغیرہ کھاتے ہیں، اور اسی سے کھیتی اگتی ہے، اور اسی سے کیا نام ہے کھجور اور انگور اور کیا نام ہے ہر قسم کے باغات جو ہے وہ اگتے ہیں اور تم کھاتے ہو۔ اس کے باوجود بھی تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کیا چیز ہے یا کون سی ایسی چیز ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، فسواک برابر برابر، فعدلک کا مطلب بالکل سیدھا، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کی دو آنکھوں کی جگہ پر تین آنکھیں لگا دی ہوں، یا آنکھیں سامنے اچھی لگتی ہیں، اللہ رب العزت نے ایک آنکھ آپ کی آگے لگا دی ہو اور ایک آنکھ پیچھے لگا دی ہو، بالکل بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ٹھیک ٹھیک اور برابر برابر اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اے انسان، اگر تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے تو آج تکبر نہ کرے، بلکہ تیری تخلیق جو ہے وہ معمولی سے ایک نطفے سے ہے، اور تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے یہ ساری مثالیں دے کر بیان فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لیل یعنی رات کو بھی مسخر کیا، وَالنَّهَارَ اور دن کو مسخر کیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا۔ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ دن کو اللہ رب العزت نے ہمارے کام اور کاج اور معاشی زندگی کمانے کے لیے، معاش کمانے کے اللہ رب العزت نے دن کو ہمارے لیے مسخر بنا دیا ہے، سورج کو ہمارے لیے اس لیے مسخر بنا دیا ہے، اور رات کو جو ہے ہمارے سونے اور آرام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مسخر فرما دیا ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو بھی مسخر فرما دیا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ ستارے بھی اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ رات کو آسمانوں کے اوپر نکل آتے ہیں، اور ستاروں کی وجہ سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ٹائم پہچان لیتے تھے
تھے کہ یہ ستارہ اگر یہاں سے یہاں تک آئے گا تو اتنے بج جائیں گے، اور جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں کہ 8 بج گئے ہیں یا 12 بج گئے ہیں یا رات کو 3 بج رہے ہیں، تو یہ جو لوگ تھے یہ قریش مکہ تھے یا یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، یہ ستاروں کے ذریعے بھی کیا نام ہے یہ پہچان لیتے تھے کہ آج یہ ستارہ یہاں پر آئے گا تو یہی وقت مراد ہوگا یا یہ ٹائم مراد ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ستاروں کو بھی مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ سب کی سب نشانے جو ہیں اس قوم کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو کچھ چیز کو سمجھنے والے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا، پھیلا دیا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فی الارض زمین مختلفا الوان، مختلف قسم کے رنگ، کیا مطلب یعنی سیب، مالٹا، کینو، کیلا، یہ جو مختلف قسم کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے کیا ہے زمین کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ وہی اللہ ہے، سخر البحر، جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم اس سے کھاؤ، لحمن طریا، تازہ گوشت۔ کیا مطلب یعنی سمندر سے تم مچھلیاں پکڑو، اور مچھلی جو ہوتی ہے وہ پہلے سے ذبح ہوئی ہوتی ہے، اور تم اس مچھلی کو پکڑو اور بھونو یا سالن بناؤ یا جو مرضی کرو، تم اس کو کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ الْحِلْيَةَ، اور تم نکالو اس سمندر سے حلیہ، حلیہ کہتے ہیں زیورات، اور تلبسونہا، تاکہ تم اس کو پہنو۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ حلیہ یعنی زیور جو ہے وہ تو عورتیں پہنتی ہیں، تو تلبسونہا کا ذکر تو یہ تو تلبسونہ یہ تو مردوں کے لیے جمع کا صیغہ، جمع مذکر یعنی مذکر کا صیغہ لے کر آئیں، تو یہ کیوں؟ تو مفسرین حضرات نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی زینت ہیں، چونکہ عورت بن سر کر وہ مرد کے سامنے آ جائے تو مرد کو جو ہے وہ اس سے تسلی ہوتی ہے، اور مرد کو جو ہے وہ اس سے خوشی ہوتی ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے بھی تلبسونہا کا ذکر کیا، یعنی مرد کے لیے یعنی مذکر کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہاں پر تلبسونہ مذکر کا صیغہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ چاندی جو ہے وہ بھی ایک زیورات میں سے ہی آتی ہے، تو چاندی جو ہے اس کی وہ جو انگوٹھی وغیرہ جو ہے وہ مرد پہنتا ہے، تو وہ 3 ماشے یا 3.5 ماشے جتنی شریعت میں یہ اجازت ہے، تو چونکہ وہ مرد بھی پہنتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر مذکر کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمائیں کہ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھے گا کشتیوں کو، کہ مواخر فیہ، وہ اس سمندر کے اندر سمندر کو پھاڑ رہی ہوں گی، یعنی وہ جو سمندر کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے تو یہ کشتیاں جو ہیں وہ اس پانی کو پھاڑ رہی ہوتی، یعنی پانی کو پانی کے بیچ میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور پانی ادھر ادھر چل رہا، یہ معنی ہے پھاڑنے کا، کہ تو دیکھ کشتیوں کے کہ وہ اس میں اس کو پھاڑ رہی ہوں گی۔ وَلِتَبْتَغُوا، اور تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ، اور تم تاکہ تم جو ہے تشکرون، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے کشتیوں کو دیکھو اور کشتیوں کے اندر سفر کرو، کہ وہ کشتیاں بھی سمندر کے اندر چل رہی ہیں، اور کیا نام ہے جو لوگ مال تجارت کے لیے یہ سفر کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ رب العزت کے سمندر کے اندر عذاب آ جاتا ہے تو ہمیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ان کشتیوں کو بھی ایک مثال سمجھ کر کے دریا کے اندر ایسے کشتیوں کا چلنا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تو چلانے والی ذات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے یہ چیزیں سمجھو اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ، نہ شکر نہ بنو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العزت لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بضرور بڑھا دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت تھوڑا ہو زیادہ ہو جتنا ہو ہمیں اللہ کا شکر ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَأَلْقَى اور ڈال دی ہیں، فی الارض زمین میں، رواسیہ بوجھ، رواسیہ کا مطلب پہاڑ بھی ہوتا ہے اور بوجھ، بوجھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ڈال دیا فی الارض زمین میں بوجھ، ان تمید بکم تاکہ وہ ڈگمگائے نہ، ہلے نہ، ڈگمگائے نہ، ہلے نہ، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم لوگ جو ہے وہ ہدایت حاصل کر لو یا ہدایت پالو۔ یعنی یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے یہ تیرے لیے اے انسان بنائی ہیں کہ زمین کو، اگر زمین کو اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے ہیں تو وہ اس وجہ سے رکھیں کہ تاکہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے، اور نہریں جو ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ تو ان نہروں کو دیکھ کر اور یہ سوچ کہ یہ پانی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو اس بات کو بھی سوچ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر۔ اور اس کے بعد جو ہے وسبلن اور مختلف قسم کے جو ہے وہ راستے بنا دیے تاکہ کیا نام ہے تم جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ علامات اور بہت سی جو ہے علامات، وبالنجمی اور ستارے، ہم یہتدون تاکہ تم لوگ جو ہے وہ راہ پا سکو۔ یعنی میں نے آپ حضرات کو بھی بتا دیا کہ ستاروں کے ذریعے بھی لوگ جو ہے کیا نام ہے وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ وقت ہے، یہ جو کیا نام ہے اس وقت یہ ستارہ اگر یہاں پر آئے گا تو یہ ٹائم مراد ہوگا، یہ ستارہ اگر یہاں پر آئے گا تو یہ وقت مراد ہوگا۔ تو اس کے ذریعے بھی ان کو بھی دیکھ کے کیا نام ہے تم جو ہے وہ ہدایت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اور اس کی تخلیق کی طرف ذکر کیا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ افمن یخلق، کہ بھلا جو پیدا کرے، من یخلق جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق کہ جو پیدا نہیں کرتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی ہے، یہ جن لوگوں کی کفار مکہ اور قریش مکہ یہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور اللہ کے ہاں ان کو اپنا سفارشی ٹھہراتے ہیں، یہ تو ایک مکھی یا مچھر یا اس کا پر یا ایک ریت کا ذرہ یا ایک مٹی کا ذرہ، یہ اس کے بنانے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، تو یہ پھر کیا نام ہے ایک کیا نام ہے خالق کس طرح بن سکتے ہیں؟ جب یہ ان چیزوں کے بنانے کے اوپر قادر نہیں ہے تو یہ پھر خالق کس طرح؟ جب یہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کے اوپر قادر نہیں ہے تو پھر یہ خالق کس طرح بن سکتے ہیں؟ خالق تو وہی ذات ہوتی ہے جو کیا نام ہے جس کے پاس ہر چیز موجود ہو اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور کیا نام ہے یہ جو تم کیا نام ہے بتوں کی جو پوجا کر رہے ہو، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگلا لفظ آ رہا ہے غیر احیا، یہ تو مردہ ہیں، تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ تو اس آیت کے اندر بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ایک نابینا اور ایک بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ایک سننے والا اور ایک جو ہے جس کی سماعت کمزور ہے، جس طرح وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک خالق حقیقی ہے اور ایک کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، تو یہ کیسے کیا نام ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایک مکھی کا پر بھی کیا نام ہے بنانے کی قادر نہیں رکھتے تو وہ کیسے کیا نام ہے خالق بن جائیں گے؟ یا وہ کیسے کیا نام ہے خالق کے ساتھ جو ہے تو تمہاری سفارش کریں گے؟ اس کے بعد فرمایا کہ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اتنی چیزیں تمہیں نظر آنے کے بعد بھی تمہارے اندر اگر عقل ہوتی تو تم جو ہے بغیر کسی دلیل کے اللہ کے اوپر ایمان لے آتے۔ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے،
تم غور و فکر کر لو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے، رحیم رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ فرمایا کہ انسان باقی دنیا کو چھوڑ دے، صرف اور صرف اپنے جسم کے اندر غور کر لے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو انگوٹھا ہے یہ ایسا ایسا مختلف بنایا، ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے، کہ آج کل دوہری فنگر پرنٹ کا آ گیا ہے کہ ایک فنگر پرنٹ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کیا نام ہے وہ میچ نہیں کرتا۔ تو آپ اس چیز کی طرف غور کر لیں کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے، جو کیا نام ہے تم اپنے جسم کے اندر جو اللہ رب العزت نے کیا نام ہے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تو تم ان کی طرف بھی اگر غور کر لو تو تمہیں اللہ رب العزت کی ذات یاد آ جائے گی، نہ یہ کہ تم پوری دنیا کی طرف۔ پوری دنیا کے اندر تو اللہ کی نعمتیں ہیں ہی ہیں، اگر تمہارے پیر نہ ہوتے تو تم چلتے کس طرح، اگر تمہاری زبان نہ ہوتی تو تم بولتے کس طرح، اگر کیا نام ہے تمہارے کان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سننے کی جو صفت ہے وہ ختم کر دیتے تو تم کس طرح سن سکتے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، جو جس دماغ سے تم سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دماغ کو جو ہے کیا نام ہے اس کی سوچ جو ہے وہ ختم کر دیتے، تو تم پھر جو ہے کس طرح سوچتے۔ کہ یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، اس کے اندر 10 انگلیاں دیے ہیں، ان کے اندر پھر پورے ہیں، ان کے تو مختلف چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی، اگر تم جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں تم شمار کرو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ اللہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ پیدا نہیں کرتے کچھ، وہم یخلقون، اس حال میں کہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی وہ تو جن کو یہ کیا نام ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، وہ تو کوئی چیز بھی کیا نام ہے پیدا نہیں کر سکتے۔ لا یخلقون شیئا، وہ تو کسی کو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ کسی کو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہم یخلقون، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے۔ غیر احیاء کا مطلب ان میں جان نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ ایان یبعثون، کہ کب اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کا دن، یعنی اٹھایا جانے والا دن جو ہے وہ کون سا ہوگا اور کب ہوگا، ان کے اندر تو یہ شعور بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی تم ان کو اپنا معبود مانتے ہو اور تم جو ہے ان کو اللہ کا سفارشی مانتے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے پھر اپنی وحدانیت کا ذکر کر دیا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہیں وہ منکرۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار، منکرۃ کا مطلب ہوتا ہے نہیں مانتے، یا ان کے دل جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ کیا ہے، مستکبرین ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، وہ تکبر اور غرور کرنے والے لوگ ہیں، اور کیا نام ہے ان کا جو دل ہے وہ نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ان کی جو وجہ، مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے تکبر کرنے کی وجہ سے، غرور کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے آپ کو نبوت کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی دے سکتا تھا، یا وہ یہ اعتراض آپ کے اوپر کرتے ہیں
کہ اگر تو ہمیں قیامت سے ڈراتے تو وہ آج کیوں نہیں لے کے آ سکتا؟ یا کبھی وہ آپ کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں اگر تو سچا ہے تو اپنے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آیا؟ اور کبھی آپ کے اوپر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے جا اور قرآن مجید کو یہ ہے، اس قرآن مجید کو یہ چونکہ ہمارے معبودوں کی جو ہے اس کو کیا نام ہے ناپسند کہتا ہے، اور تو آپ جاؤ اس قرآن مجید کو تبدیل کروا کے آؤ ہماری آنکھوں کے سامنے سے، پھر جو ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو وہ یہ لوگ ہیں، اور آپ کیا نام ہے ان کی جو مین وجہ ہے، جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے تالے بند کیے ہوئے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو دعوت دے بھی دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک آیت حضرت کیا نام ہے ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش کی، اور آپ جب وہ مر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے میرے چچا جان، کہ آپ میرے کان کے اندر بھی اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں کل قیامت والے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے دوں گا۔ تو اس وقت ابو جہل بھی موجود تھا، تو اس کے ساتھ اور بھی کفار کے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، تو مرتے وقت جو ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر ہی مر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ایک آیت کے شان نزول میں ان کے بارے میں وہ آیت نازل کی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہیں گے ہدایت وہی حاصل کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں گے وہ ہدایت حاصل نہیں کرے گا، جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ جو ہے وہ ایمان قبول کرے گا اور وہ ہدایت حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ ٹھیک بات ہے، لا جرم ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستکبرین، تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کہا گیا یا کہا جاتا ہے لہم ان سے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ قالوا اساطیر الاولین، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی وہ جب قرآن مجید جب ان کے بارے میں ان کو یہ کہا جائے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ کس نے نازل کی ہے، تو وہ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ ساحر ہیں، یہ کیا نام ہے کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یعنی شعر کہنے والا بھی بولتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی بولتے تھے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اگر محمد تم یہ کہتے ہو ام یقولون افترا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گڑا ہے، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تم اس کے مقابلے میں 10 صورتیں لے کر آؤ۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گڑا، تو تم اس قرآن مجید کے مقابلے کے اندر ایک صورت لے کر آؤ، تو وہ ایک صورت بھی لے کر نہیں آ سکے۔ تو یہ اس قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ کو اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور انشاءاللہ یہ قرآن مجید
قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العزت نے خود اٹھا رکھی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے، 12 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ یہ کفار، یہ یہودی، یہ نصاری کتنے مسلمانوں کو شہید کریں گے، کتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور یہ ان کی تو یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ یہ قرآن مجید کسی طرح سے مٹ جائے اور یہ مدارس ختم ہو جائیں۔ تو یہ کس طرح ان کو ختم کر پائیں گے؟ کتنے بچوں کو یہ شہید کریں گے؟ ہر سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے تقریباً 90,000 95,000 حفاظ کرام کا سالانہ امتحان دلوایا جاتا ہے۔ حفاظ کا 90-95,000، یعنی 1 لاکھ کے قریب قریب ہر سال جو ہے حفاظ کا امتحان ہوتا ہے، صرف ایک بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے۔ باقی جو دوسرے مسالک کے بورڈ ہیں وہ الگ ہیں، جو وفاق کے ساتھ جن اداروں نے اور جن مدرسوں نے الحاق نہیں کیا وہ الگ ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی حفاظت کس طرح فرما رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔